أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف فرما رہے تھے. اتنے میں میرے کانوں میں آواز آتی ہے ما اطیبک وما اطیب ریحک، کیا پاکیزہ تیری شان ہے اور کیا پاکیزہ تیری ہوا اور خوشبو ہے. وما اعظمک وما اعظم حرمتک، کیا تیری عظمت ہے اللہ کے ہاں، کیا تیری حرمت ہے. پھر آواز آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتک مالہ و دمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، اللہ کے ہاں تیرا بہت مقام ہے، لیکن اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالہ و دمہ، مومن کا مال، مومن کا خون، اس کی عظمت حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. بہت سارے خوفناک گناہ جان بچانے کے لیے اس کی شریعت اجازت دے دیتی ہے. کوئی کن پٹی پہ پستول رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ شراب پی لے. شریعت کہتی ہے جان بچانے کے لیے شراب پی سکتا ہے. خنزیر کھلانا چاہتا ہے، کن پٹی پہ گولی رکھ کے خنزیر کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. اور تو اور جان لینا ہے، مجبور کرتا ہے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے. دل میں ایمان پر مطمئن ہے تو شریعت اسے اجازت دے دیتی ہے کہ تو کلمہ کفر بھی کہہ دے جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے، جان بچانے کی حد تک بڑے سے بڑے گناہ کی شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن اگر کسی گناہ کی اجازت نہیں ہے تو وہ یہی ایک گناہ ہے کہ تیری جان جا رہی ہے اور کوئی تجھے مجبور کر رہا ہے اور تجھے دھمکی دے رہا ہے جان لے لوں گا اگر تو نے سامنے والے کی جان نہ لی. تو شریعت کہتی ہے کہ اب اپنی جان تو دے دے لیکن دوسروں کو قتل کرنے کی اجازت اس کی اجازت نہیں. اپنی جان تو دے دے لیکن دوسرے کی جان لینے کی اجازت اس حال میں بھی، یہ گناہ اس حال میں بھی نہیں کر سکتا. جان بچانے کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کر، خنزیر کھا سکتا، شراب پی سکتا ہے جان بچانے کی حد تک، لیکن کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لے لینا،
کسی بے قصور کی جان لے لینا یہ اتنا بڑا جرم ہے. کوئی کن پٹی پہ پستول رکھتا ہے اور کہتا ہے اس تیسرے آدمی کی جان لے لے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اپنی جان تو دے سکتا ہے، دوسرے کی جان لینے کی اجازت نہیں. تو اتنی بڑی قیمت ہے ایک بندہ مومن کی جان کی. قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اور اگر اس کی وہ جان لے رہا ہے کسی مسلمان کی اور کسی ایمان والے کی اور سمجھتا ہے کہ یہ جان لینا جائز ہے، فرمایا اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، یہ شخص قاتل ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے. تو مسلمان معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی میں ایک مسلمان کے جان و مال کی کتنی قیمت ہے، کتنا اس کا تحفظ ہے. لیکن جب یہ انسان انسانیت کے جامے سے باہر نکل جاتا ہے، پھر درندگی اور شیطانیت بھی اس کے سامنے شرمانے لگتی. جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتے ہیں، یہ سمجھتا ہے میں دوسروں کی جان اور زندگی کا مالک بن گیا، اب دوسروں کی زندگی اور موت میرے اختیار میں آ گئی. یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس جرم کی سزا بارگاہ خداوندی میں کیا ہے. اور تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ ایسے فرعون دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں جیتے اور ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے. ان کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے. تو مسلمان کی جان کی کتنی قیمت ہے، اس کی مال کی، اس کی جان کی کتنی حرمت ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیت اللہ روئے زمین پر اللہ کے ہاں تیری بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن لحرمت المومن، مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ. کہ اس کا مال، اس کی جان، اس لیے کہ جب ایک کی جان جاتی ہے تو ایک کی جان نہیں جاتی، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کے ماں باپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، اس کے پیاروں کے دل زخمی ہو جاتے ہیں. اس لیے شریعت کیا کہتی ہے، ایک جان نہیں لی تو نے تو سبھی کی جان لے لی، سبھی کی جان لے لی. تو مسلمان معاشرے میں ایک جان کی کتنا تحفظ ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی حفاظت ہو، اس کی آبرو کی حفاظت ہو. اس لیے جب تک مسلمانوں کے اندر مسلمانی ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کے ہاں ایمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے کسی مسلمان کی جان لینا اور کسی صاحب ایمان کی جان لینا اس کا تو تصور بھی نہیں ہے. لیکن جب اقتدار کا نشہ، لسانیت اور قومیت کا نشہ اور گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا نشہ آتا ہے، یہی تین نشے ایسے ہیں جس نے ان مسلمانوں کی تاریخ میں بار بار یہ چیز دہرائی ہے، بار بار یہ دہرائی ہے کہ اس کا معاشرہ بھی، اس کی سوسائٹی کے اندر بھی مسلمانوں کی جانیں ضائع ہونے لگتی. اقتدار کا نشہ، قومیت اور لسانیت کا نشہ اور گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا نشہ ایسا ہے. اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ انہی نشوں نے مسلمانوں کو برباد کیا، ان کے ملکوں کو تباہ کیا ہے، ان کی سوسائٹیوں کو تباہ کیا ہے. اقتدار کی رسا کشی،
اقتدار کی ہوس، اقتدار کی فرعونیت اور رنگ، نسل، وطن، علاقے کے بت اور وہ گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا جنون، اس نے مسلمانوں کو ہمیشہ برباد کیا۔ ورنہ جب تک صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، قرآن ایمان والوں کی خوبیاں ذکر کرتا ہے۔ خوبیاں ذکر کرتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ مسلمان جہاں شرک نہیں کرتا نا، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، کسی کی بے قصور جان بھی نہیں لیتا۔ اب اندازہ لگائیے، جہاں مسلمانوں کی خوبیوں کا ذکر ہے تو وہاں توحید کے ساتھ جس خوبی کا ذکر ہے کہ مسلمان کسی بے قصور کی جان بھی نہیں لیتا، ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتا، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتا، ناحق قتل بھی نہیں کرتا، بلکہ مسلمان تو اپنا تعارف کراتے ہی یوں ہے، السلام علیکم، تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے سلامت رہے گی، مجھ سے اس کو تحفظ ملے گا، السلام علیکم، سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں، سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان قابل اعتبار نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائیں اگر تم اس کا اہتمام کرو گے تو آپس میں محبتیں ہو جائیں گی؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو، السلام علیکم، اور اگر یہ دل سے بھی یوں ہی کہہ دے، زبان سے بھی یہ کہہ دے کہ میں تجھے اپنی طرف سے سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں، میری طرف سے آپ کی طرف سلامتی کا پیغام ہے، میری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ سلامتی یہ مسلمان کا پہلی ملاقات، یہ تعارف ہے، السلام علیکم۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، المؤمن من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان کسی مسلمان کی جان لے لے، مسلمان کسی مسلمان کے مال کا لٹیرا بن جائے، مسلمان کسی مسلمان کے مال پہ قابض بن جائے، مسلمان کسی مسلمان کی جان کے لیے خطرہ بن جائے، جب تک یہ صاحب ایمان ہے اس سے نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان کا چراغ بجھنے لگتا ہے پھر یہ درندگی آ سکتی ہے، جب ایمان کی سرحدیں ختم ہونے لگتی ہیں پھر یہ شیطانیت آ سکتی ہے۔ تو مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے کسی مسلمان کی جان کی نہیں صرف عزت و آبرو کی حفاظت کی، جہاں اسے اس کی ضرورت ہے، جہاں وہ اس کا محتاج ہے، جہاں اس کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے تحفظ کے لیے، اس کی عزت آبرو بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کل قیامت میں اللہ رب العزت جہاں اس کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔
تو مسلمان تو سلامتی کا پیغام ہے، لیکن جب اقتدار کی ہوس آتی ہے، رنگ نسل کا بت دلوں میں گھر کر جاتا ہے، فرقہ واریت، گروہ بندی، یہ فروغ اس کو زندگی مل جاتی ہے، پھر آدمی چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، چھوٹے چھوٹے اغراض کی خاطر، چھوٹے چھوٹے عہدے اور منصب کی خاطر مسلمانوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، مسلمانوں کی مال و جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کرایا ہی یہی ہے کہ اس کے جان و مال سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور جہاں ملاقات ہے، جہاں ملنا ہے، جہاں آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے، پیغام کیا در؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسا پیغام ہے کہ جب تم مسلمان کو کہو تو دوسرے مسلمان کے لیے اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ کسی اور نیکی میں مشغول نہ ہو، کسی اور اطاعت میں مشغول نہ ہو، اس کے لیے جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہے؟ دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور محبتیں ہیں تو ایمان ہے نا، محبتیں آپس میں ہیں تو اسلام ہے نا، محبتوں کو فروغ مل رہا ہے تبھی مسلمانی ہے۔ تو مسلمان معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی کی بڑی خوبی یہی تھی کہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی زندگی ہے، یہاں ہر شخص کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ مسلمان سے آگے کی بات، جو ہمارے ملک میں اقلیت بھی رہتے ہیں نا، اگر وہ بھی بے قصور ہیں اور ان کا بھی کوئی شریعت کے لحاظ سے جرم نہیں ہے، تو ایک مسلمان کے لیے تو ان کی جان لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس اقلیت کو بھی مسلمان معاشرے میں جان مال کے لحاظ سے تحفظ حاصل ہے۔ مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، مسلمان اسی وقت مسلمان ہوتا ہے جب اس کے اندر مسلمانوں کی اعمال ہوتے ہیں، مسلمانوں کی صفات ہوتی ہیں، مسلمانوں کے اخلاق ہوتے ہیں، پھر مسلمانی ہے۔ اور ایک بہت بڑی خوبی جو مسلمانوں کی ہے وہ یہی ہے کہ میری ذات سے کسی کو نہ حق تکلیف نہ پہنچے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نا انصافی نہ ہو، میری زندگی میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ تو یا رسول اللہ، میں ایسا بننا چاہتا ہوں، احب ان اکون اعدل الناس۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس۔ دیکھو بھائی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، وہی اپنے بھائیوں کے لیے طے کر لو، یہ سب سے بڑی انصاف کی زندگی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کوئی میری عزت پہ حملہ آور ہو، کوئی میرے مال کو دبا لے، کوئی میری جان کے لیے خطرہ بن جائے، کسی کو میری ذات سے، کسی کو کوئی مجھے میری ذات، کوئی میرے لیے ذات کے لیے، کسی کی ذات میرے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اختیار نہ کرو، نہ وہ لب و لہجہ، نہ وہ رویہ، نہ وہ طرز عمل، نہ وہ لین دین کا طریقہ، نہ زندگی کا وہ انداز جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا یہی انصاف پسند کی زندگی ہے، یہی انصاف کی زندگی ہے۔ تو قتل ناحق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بیت اللہ سے اٹھانے سے بھی زیادہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بدنصیب گروہ بیت اللہ کسی مسجد کو ڈھانے کے لیے کھڑا ہو جائے
اور مسلمان اپنی ایمانی جذبے سے اس کے لیے احتجاج کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں اس احساس کو بھی ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کہیں میری زندگی کے گودالے بیت اللہ پہ تو نہیں لگ رہی، کہیں میری زندگی میں بیت اللہ پر گودالے اور ٹھوکریں تو نہیں لگ رہی جس سے بیت اللہ ڈھہ رہا ہو اور وہ گر رہا ہو۔ اس لیے کسی مسلمان کی عزت آبرو کے لیے خطرہ بن جانا اور عزت و آبرو کو پامال کرنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو ڈھانا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ احساس ہمیشہ نصیب فرما دے، اور مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو ہمیشہ ہم سے محفوظ رہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرما دے، اور اللہ کے نبی کے پیارے اخلاق کا مبارک حصہ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔